بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ فضا میں سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں موسم سے بے پرواہ کھڑی تھی۔ میں جو ہلکی سی ٹھنڈ لگنے پر پورا گھر سر پہ اٹھا لیتی تھی، اب نہ جانے کتنی دیر سے بغیر کچھ اوڑے کھڑی تھی۔ شاید میرے احساسات مر چکے تھے۔ جب انسان کا دل مر جائے تو پھر اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ یہی سب کچھ اب میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ دل کا درد سب سے تکلیف دہ ہوتا ہے۔ پہلے مجھے اس طرح کی باتیں سن کر ہنسی آتی تھی، لیکن آج جب خود پر بیت رہی تھی تو اندازہ ہوا کہ کہنے والے نے سچ ہی کہا تھا۔ کچھ لوگ اس درد کی وجہ سے ٹوٹ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دل کے ٹوٹنے کے بعد اس ذات کے قریب ہو جاتے ہیں جو آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ میں بھی تو مایوسی کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کیا کروں۔ آہستہ آہستہ سورج مغرب کی طرف ڈھل رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی چاروں سو اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ میں نے آج سے پہلے کبھی بھی اتنے دھیان سے اذان نہیں سنی تھی، لیکن اب میں آنکھیں بند کیے بہت ہی سکون سے سن رہی تھی۔ میرے دل میں ایک سکون اتر رہا تھا۔ اذان ختم ہوئی تو میرے قدم خود بخود واش روم کی جانب بڑھ گئے۔ میں وضو کرنے لگی تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے تو وضو کرنا بھی نہیں آتا۔ پھر جیسے تیسے کر کے میں نے وضو مکمل کیا اور باہر آ کر جائے نماز ڈھونڈنے لگی، جو کہ مجھے سامنے ہی ٹیبل پر مل گئی تھی۔ شاید یہاں کا مکین باقاعدگی سے نماز پڑھنے کا عادی تھا۔ مجھ سے اچھا تو شاید وہی تھا جس نے اپنے رب سے اپنا رشتہ تو مضبوط رکھا تھا۔ ایک میں بد نصیب تھی جو اللہ کو ہی بھول بیٹھی تھی۔ شاید آخری بار میں نے نماز بچپن میں پڑھی تھی، اب تو مجھے بس تھوڑی تھوڑی ہی یاد تھی۔ میں شرمندگی کے مارے جائے نماز بچھا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں نماز کیسے پڑھوں۔ پھر دماغ پر زور دیا تو آہستہ آہستہ یاد آنا شروع ہوا کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے نماز شروع کی۔ پہلے تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے میں پڑھتی گئی مجھے سب کچھ یاد آتا گیا۔ یہ میرے لیے کسی حیرت سے کم نہیں تھا۔ یقیناً یہ اللہ کا کرم تھا کہ مجھے نماز پڑھنا بھولی نہیں تھی۔ میں نہ جانے کتنی دیر تک اللہ سے دعا مانگتی رہی۔ میں اتنا عرصہ اپنے رب کو بھولے بیٹھی تھی، لیکن جب آج تکلیف میں پڑی تو مجھے سب سے پہلے اس کی یاد آئی تھی۔ ہم انسان بھی کتنے مطلبی ہوتے ہیں۔ خوشی کے موقع پر تو اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب غم ملتا ہے تو ہمیں وہی یاد آتا ہے۔ لیکن وہ تو ہمیشہ ہمارے دکھ سے واقف ہوتا ہے۔ وہ بس ہمارے پلٹنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب ہم ٹھوکر کھائیں اور اس کو پکاریں۔ نماز پڑھنے کے بعد میں جائے نماز پر ہی سر رکھ کر سو گئی تھی۔ آج اتنے دنوں بعد مجھے سکون کی نیند آئی تھی۔ نہ جانے کب تک میں ایسے ہی سوتی رہی تھی۔ آنکھ کھلی تو چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد تھا میں تو لائٹ جلا کر سوئی تھی۔ گرمائش کا احساس ہوا تو دیکھا میرے اوپر کمبل رکھا ہوا تھا۔ یقیناً یہ اسی نے ہی رکھا تھا، یا پھر شاید کسی ملازمہ نے، کیونکہ اس سے تو مجھے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ اتنی دیر نیچے لیٹنے کی وجہ سے اب میری کمر میں کافی درد ہو رہا تھا۔ گھڑی پر نظر گئی تو عشاء کا وقت ہو رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میں اتنی دیر تک کیسے سوتی رہی۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو ملازمہ کھانا دے کر چلی گئی۔ کھانا کھانے کے بعد میں دوبارہ سے کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ پچھلے 1 مہینے سے یہی تو میری روٹین تھی۔ اس کمرے میں تو میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ جس جگہ آنے کے لیے میں اتنی پرجوش تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں ہوگی۔ میں جو ہر وقت ادھر ادھر گھومتی پھرتی تھی، اب ایک جگہ قید ہو کر رہ گئی تھی۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا میں نے کسی سے بھی بات نہیں کی تھی۔ بس ایک ملازمہ تھی جو روزانہ خاموشی سے مجھے 3 وقت کا کھانا دے جاتی تھی۔ میری شادی کو 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ میں جو اپنے من پسند شخص کو پا کر خوش تھی، نہیں جانتی تھی ابھی تو میری آزمائش شروع ہوئی ہے۔ فون کی گھنٹی نہ جانے کب سے بج رہی تھی، لیکن میں اپنی سوچوں میں اتنا گم تھی کہ مجھے ہوش ہی نہیں تھا۔ ملازمہ نے مجھے کندھا ہلا کر اپنی طرف متوجہ کیا تو میں چونک گئی۔ وہ میرا فون لے کر کھڑی تھی، جو نہ جانے کب سے بج بج کر اب بند ہو چکا تھا۔ مجھے فون دے کر وہ چلی گئی تھی، جبکہ میں پھر سے اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ لیکن دوبارہ فون کی گھنٹی مجھے حقیقت کی دنیا میں کھینچ لائی۔
کال میری دوست ہانیہ کی تھی۔ یہاں آنے کے بعد ایک وہی تھی جس سے میرا رابطہ تھا، ورنہ بابا سے تو آخری بار میری بات رخصتی کے وقت ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ ٹھیک بھی تھے یا نہیں۔ یہ میرے لیے کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ جب بھی کاروباری دورے پر جاتے تو اپنا فون اکثر بند ہی رکھتے تھے، لیکن میرے ساتھ اس دوران اتنا کچھ ہو گیا تھا کہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی محسوس کرنے لگتی تھی۔ اس دوران ایک ہانیہ ہی تھی جو میرا حوصلہ قائم رکھتی تھی۔ وہ میری بچپن کی دوست تھی۔ میں کال اٹینڈ کرنے کے بعد خاموشی سے فون کان سے لگائی کھڑی تھی۔ ہانیہ مجھے کب سے بلا رہی تھی، لیکن میں اپنی سوچوں میں ہی اتنا گم تھی کہ مجھے اس کی آواز سنائی نہیں دی تھی۔ اب اس نے تھوڑا اونچا بولا تو میں ہوش میں آئی۔ یار کیسی ہو اور کہاں گم رہتی ہو؟ میں نے تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ اپنی اس خود ساختہ قید سے باہر آ جاؤ، لیکن تم میری بات سنتی ہی نہیں ہو۔ تم بے شک کسی سے بات نہ کرو، لیکن کم از کم کمرے سے باہر جا کر بیٹھا تو کرو، اس طرح تو تم بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ مجھے ہمیشہ کی کہی باتیں سمجھا رہی تھی، لیکن شاید میں سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ صحیح تو کہہ رہی تھی، یہ میری خود ساختہ قید تھی، ورنہ اس گھر میں کسی نے بھی مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ میں کافی دیر تک کھڑی اس سے باتیں کرتی رہی تھی۔ اب میرا دل کافی ہلکا ہو گیا تھا۔ میں دوبارہ سے باہر دیکھنے لگی۔ یہاں سے لان کا پچھلا حصہ نظر آتا تھا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ وہاں بھی دنیا جہان کے پودے لگے ہوئے تھے، کچھ تو ایسے تھے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ نے آ کر میرے کندھے پر چادر رکھی تو مجھے سردی کا احساس ہوا۔ وہ میری ہم عمر ہی تھی اور پورا دن تھوڑی تھوڑی دیر بعد آ کر وہ مجھے دیکھتی رہتی تھی۔ اس نے تو مجھ سے کافی بار بات کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن میرا سرد رویہ دیکھ کر خود ہی پیچھے ہٹ گئی۔ آج پھر اس نے معمول کے مطابق مجھے باہر جانے کا بولا۔ نہ جانے کیا سوچ کر میں باہر جانے پر راضی ہو گئی۔ شاید یہ ہانیہ کے سمجھانے کا ہی اثر تھا جو میں کمرے سے نکلنے پر تیار ہوئی تھی، ورنہ میرے یوں قید ہونے سے شاید کسی کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ الٹا میں اپنا ہی نقصان کر رہی تھی۔ میرے باہر جانے کا سن کر تو اسے یقین ہی نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد میں اس کے ساتھ باغیچے میں آ کر بیٹھ گئی۔ یہ وہی باغیچہ تھا جو میرے کمرے کی کھڑکی سے نظر آتا تھا، جسے میں گھنٹوں دیکھا کرتی تھی۔ وہاں آ کر مجھے سکون کا احساس ہوا۔ وہ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی۔ پھولوں کے درمیان ایک جھولا بھی لگا ہوا تھا۔ میں آ کر اس پر بیٹھی اور ہلکا ہلکا ہلانے لگی۔ اس باغیچے کو سجانے میں مالی نے بہت محنت کی تھی۔ شام کے وقت ملازمہ کے احساس دلانے پر میں اندر کی طرف بڑھی۔ ساری گھر پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ویسے بھی یہاں کون سا زیادہ لوگ رہتے تھے۔ میں دوبارہ کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس دوران میرے اندر ایک مثبت تبدیلی آئی تھی کہ میں اب اپنی کوئی بھی نماز نہیں چھوڑتی تھی۔ اب میرا تعلق اللہ سے دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ شاید جب انسان آپ کو توڑتے ہیں تو آپ اپنے رب کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن ناشتہ کرنے کے بعد میں خود ہی باہر آ کر اس باغیچے میں بیٹھ گئی۔ آج مجھے گھر میں کافی ہلچل محسوس ہو رہی تھی، شاید کوئی آ رہا تھا۔ سب ملازمین کافی جوش و خروش سے تیاریوں میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ماہم میری چادر لے کر باہر آئی۔ بھابی اس طرح مت بیٹھیں، یہ چادر اوڑھ لیں، آپ کو سردی لگ جائے گی۔ اگر سائیں لالا کو پتہ چلا تو وہ بہت غصہ ہوں گے۔ ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں ایسے بیٹھی ہوئی ہوں؟ کیا تم میری جاسوسی کر رہی ہو؟ میں نے اس سے تنزیہ پوچھا۔ بھابی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ہماری سائیں لالا کی امانت ہیں، وہ آپ کی ذمہ داری مجھے دے کر گئے ہیں، اور ویسے بھی آج وہ واپس آ رہے ہیں، بس تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ساتھ میں نادیہ بی بی بھی آ رہی ہیں، وہ شہر میں پڑھتی ہیں، کافی عرصے بعد آ رہی ہیں، اسی لیے بڑی بی بی کافی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کام ہو تو مجھے بلا لیجئے گا۔ نادیہ میری اکلوتی اور چھوٹی نند تھی۔ اس سے میری شادی والے دن سرسری سے ملاقات ہوئی تھی، پھر ولیمے کے اگلے دن ہی وہ شہر چلی گئی تھی۔ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ اپنی پڑھائی کو لے کر کافی سنجیدہ تھی، اسے ڈاکٹر بننے کا جنون تھا۔ مجھے یہ سب باتیں ماہم نے ہی بتائی تھیں۔ ماہم کے جانے کے بعد میں آنکھیں بند کر کے دوبارہ سے اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی تھی۔
اچانک ایک عجیب سے احساس سے میری آنکھ کھلی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا میں کہاں ہوں۔ حواس بحال ہوئے تو یاد آیا میں تو جھولے پر بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ نہ جانے کتنا وقت ہو گیا تھا، ماہم نے بھی مجھے نہیں اٹھایا تھا۔ میں خاموشی سے اپنی چادر سنبھالتی ہوئی اندر چلی گئی۔ نماز کا وقت ہونے والا تھا۔ اگر میں یہاں یوں ہی بیٹھی رہتی تو میری نماز قضا ہو جانی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوئی تو لاؤنج سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ شاید سب وہیں پر تھے۔ میں خاموشی سے سر جھکائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو ماہم میرے لیے کھانا لے آئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج نہ جانے مجھے اتنی نیند کیوں آ رہی تھی۔ شاید یہ موسم کا اثر تھا۔ سردی پھر بڑھ رہی تھی۔ مجھے اتنی زیادہ سردی میں رہنے کی عادت نہیں تھی۔ یہ موسم کا اثر تھا جو شام تک میں بخار سے نڈھال ہو چکی تھی۔ رات کو ماہم مجھ سے کھانے کا پوچھنے آئی تو میری حالت دیکھ کر گھبرا گئی اور باہر سب کو بلانے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک لڑکی آ کر میرا چیک اپ کرنے لگی۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ ہلکی سی آنکھیں کھولیں تو دیکھا سارے ہی پریشان کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ایک ہفتے بعد کہیں جا کر میری حالت ٹھیک ہوئی تھی۔ اس دوران ماہم سے زیادہ نادیہ نے میرا خیال رکھا تھا۔ وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ باتوں میں لگائے رکھتی تھی۔ یہ پھر اسی کی محنت کا نتیجہ تھا۔ جب میں اس سے تھوڑی بہت باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی، وہ مجھے سارا دن نہ جانے کون کون سے قصے سناتے ہوئے ہنسانے کی کوشش کرتی تھی۔ میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے کبھی کبھی مسکرا لیتی تھی۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی نادیہ میرے کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے سکون کا سانس لیا، ورنہ میری ہمت نہیں تھی کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ کھاتی۔ کھانا کھانے کے بعد میں وہیں اس کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے کالج کے قصے سنا رہی تھی۔ وہ میڈیکل کے آخری سال میں تھی اور اپنی پڑھائی کو لے کر کافی سنجیدہ تھی۔ ایک وقت تھا میں بھی ایسے ہی بیٹھ کر اپنے بابا کو اپنی یونیورسٹی کے قصے سنایا کرتی تھی۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو کر پتہ نہیں سنتے بھی تھے یا نہیں۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے میں ماضی کی یادوں میں کھو گئی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میری ماں کا انتقال میری پیدائش کے وقت ہی ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میرے بابا نے ہی مجھے پالا تھا۔ میرے والدین کی پسند کی شادی تھی۔ شادی کے بعد میری اماں کے گھر والوں نے ان سے ہر رشتہ توڑ لیا تھا۔ اس سے زیادہ میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی اور نہ ہی کبھی مجھے بابا نے بتایا تھا۔ میری دیکھ بھال کے لیے بابا نے ایک ملازمہ رکھی تھی۔ ان کے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے پیار تو بہت کرتے تھے لیکن مجھے وقت نہیں دیتے تھے اور میں چاہتی تھی کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت میرے ساتھ گزارا کریں، لیکن وہ اپنے کاروبار میں مصروف ہو کر مجھے بھول جاتے تھے۔ ایک بوا تھیں جو ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھیں۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں لیکن وہ زیادہ میرے ساتھ نہ رہ پائیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نئی نئی کالج جانا شروع ہوئی تھی۔ کالج سے آنے کے بعد میں اپنے سارے دن کی روداد بوا کو سناتی تھی۔ وہ میری ماں تو نہیں تھی لیکن انہوں نے مجھے ایک ماں سے بڑھ کر پالا تھا۔ آج میں کالج سے واپس آئی تو بوا مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ ملازمہ سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی کیونکہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میرے آنے پر وہ ہمیشہ ہی باہر بیٹھی میرا انتظار کرتی تھیں۔ اگر مجھے ذرا بھی دیر ہو جاتی تو وہ پریشان ہو جاتی تھیں۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لائٹ جلائی تو میری نظر بستر پر گئی تو دیکھا بوا سو رہی تھیں۔ میں خاموشی سے جا کر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ان کے آرام کے خیال سے میں باہر آ گئی۔ بوا کی فکر میں ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا پائی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں وہیں پر بیٹھ گئی۔ آج میرا کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ بابا بھی کافی دنوں سے کام کے سلسلے میں ملک سے باہر تھے۔ ان سے آخری بار میرا رابطہ تقریباً 1 ہفتے پہلے ہوا تھا اور یہ تو ان کا معمول تھا۔ جب بھی وہ کسی کاروباری دورے پر جاتے تو اپنا فون بند رکھتے تھے۔ مجھ سے بھی ان کی بہت مشکلوں سے بات ہو پاتی تھی۔ میں ان کی عادت سے بہت تنگ تھی لیکن شاید اندازہ نہیں تھا کہ ان کے جانے کے بعد میں کتنا پریشان رہتی تھی۔ ایک بوا ہی تھیں جو مجھے سنبھالتی تھیں۔
میں کافی دیر تک وہیں پر بیٹھی رہی تھی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، بوا ابھی تک نہیں اٹھی تھیں۔ اب تو مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ میں نے ملازمہ کو انہیں دیکھنے کا بولا اور خود فریش ہونے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کی فکر میں نے ابھی تک اپنے کپڑے بھی نہیں بدلے تھے۔ فریش ہو کر باہر آئی تو ملازمہ پریشان سی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی یہ حرکت مجھے سخت بری لگی۔ مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ کوئی بغیر اجازت میرے کمرے میں داخل ہو۔ اس سے پہلے کہ میں اسے غصے سے ڈانٹتی، اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ چھوٹی بی بی، بوا کو کچھ ہو گیا ہے، وہ اٹھ نہیں رہی ہیں، آپ ہی جا کر انہیں اٹھائیں، وہ آپ کی بات لازمی سنتی ہیں۔ میں بھاگتے ہوئے ان کے کمرے کی طرف گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی پورے گھر میں میری چیخیں گونج رہی تھیں۔ وہ جانے کس وقت ہمیں چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ اس گھر میں سبھی ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ تھیں ہی اتنی اچھی، ہر ایک کا خیال رکھتی تھیں۔ میں کب سے بابا کو کال کر رہی تھی لیکن آگے سے ان کا فون بن جا رہا تھا۔ بوا کے انتقال کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس دوران نہ ہی بابا واپس آئے تھے اور نہ ہی میرا ان سے کوئی رابطہ ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی یہ 1 ہفتہ کیسے گزرا تھا۔ اس دوران مجھے ہانیہ نے ہی سنبھالا ہوا تھا۔ وہ سارا دن میرے ساتھ ہی رہتی تھی اور اکثر مجھے زبردستی اپنے گھر لے کر چلی جاتی تھی۔ اس کا گھر میرے گھر کے ساتھ ہی تھا۔ وہ میری بچپن کی دوست تھی۔ بوا کے بعد میرا زیادہ وقت اسی کے ساتھ گزرتا تھا۔ اس کی امی بھی میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ بوا کے انتقال کو کافی دن گزر چکے تھے لیکن بابا ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ دن یوں ہی گزرتے جا رہے تھے۔ اب میں زیادہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی اور پورا دن اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ ہانیہ ہی مجھے زبردستی کھینچ کر باہر لے کر جاتی تھی، ورنہ بوا کے جانے کے بعد تو جیسے میں جینا ہی چھوڑ چکی تھی۔ بابا کی واپسی تقریباً 2 ماہ بعد ہوئی تھی۔ میں نے ان سے زیادہ بات چیت نہیں کی تھی۔ میں ان سے ناراض تھی۔ اگر وہ اپنا فون آن رکھتے تو شاید بوا کے جنازے پر پہنچ جاتے۔ انہوں نے اتنے سالوں میرا خیال رکھا تھا۔ وہ مجھے اپنی سگی اولاد کی طرح چاہتی تھیں۔ دن بدن میں بدتمیز ہوتی جا رہی تھی۔ ہانیہ کے علاوہ میری کسی سے بھی دوستی نہیں تھی۔ کالج میں بھی سب سے دور رہتی تھی۔ گھر آ کر میں زیادہ وقت کمرے میں ہی گزارتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ملازموں کو ڈانٹنا میرا معمول بن گیا تھا۔ اگر کوئی بھی کام وقت پر نہ ہوتا تو میں کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتی تھی۔ بابا نے بھی کئی بار مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اکثر تو غصے میں ان سے بھی بدتمیزی کر جاتی تھی۔ وہ آگے سے مجھے کچھ بھی نہیں کہتے تھے بلکہ پیار سے سمجھاتے تھے، لیکن میں کچھ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ پڑھائی میں ہمیشہ سے ہی اچھی رہی تھی اور کچھ مجھے پڑھنے کا شوق بھی تھا۔ کالج کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ ہوا تو میری زندگی ہی بدل گئی۔ یہاں پہ طرح طرح کے لوگ تھے، ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں رہتا تھا۔ ہانیہ اور میرا داخلہ ایک ساتھ ہی ہوا تھا۔ میری خوبصورتی اور پیسے کی وجہ سے کئی لڑکوں نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن میں انہیں سختی سے جھڑک دیتی تھی۔ مجھے شروع سے ہی لڑکے لڑکیوں کا دوستی کرنا پسند نہیں تھا۔ میں جتنی بھی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن میری تربیت بوا نے کی تھی اور اسی تربیت کا نتیجہ تھا کہ میں کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اب تو میں پوری کلاس میں مغرور مشہور ہو گئی تھی، لیکن مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آج طبیعت خرابی کی وجہ سے ہانیہ نہیں آئی تھی۔ میں بھی آج چھٹی کرنا چاہ رہی تھی، لیکن پیپر سر پر تھے اور میں کوئی چھٹی نہیں کر سکتی تھی۔ میں صبح ناشتہ کیے بغیر ہی گھر سے نکل گئی تھی۔ اب مجھے بھوک کا احساس ہوا تو میں کینٹین میں چلی گئی۔ کھانا کھا کر میں اٹھنے ہی والی تھی کہ میرے سامنے کرسی گھسیٹ کر ایک لڑکا بیٹھا۔ وہ ہماری کلاس کا سب سے ذہین لڑکا تھا۔ وہ مجھے دوستی کی آفر کر رہا تھا۔ میں نے باقی لڑکوں کی طرح اسے بھی جھڑک دیا، لیکن وہ میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی ضد دیکھ کر میں غصے سے چلی گئی۔ کلاس میں داخل ہوئی تو وہی کینٹین والی لڑکیاں بیٹھی میرے بارے میں ہی باتیں کر رہی تھیں۔ یار یہ کتنی مغرور ہے نا، اگر اس کی جگہ میں ہوتی تو فوراً سے ہاں کر دیتی۔ یہ فضا کی آواز تھی۔ ہاں یار تم صحیح کہہ رہی ہو، شاید اس کو اپنے پیسے کا غرور ہے، لیکن جانتی نہیں ہے کہ اللہ کو غرور پسند نہیں ہے۔ اس کی ایک دوست اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی۔ ان کی باتوں کو سن کر مجھے کافی افسوس ہو رہا تھا۔
پتہ نہیں ان لوگوں کی کیسی سوچ تھی جو وہ لڑکوں سے دوستی کرنا فخر سمجھتی تھیں۔ اس سے پہلے میں انہیں کوئی جواب دیتی کہ پروفیسر کلاس میں داخل ہوئے، پھر میرا سارا وقت پڑھائی میں ہی گزرا تھا۔ شام کے وقت میری واپسی ہوئی تو میں سیدھا ہی ہانیہ کے گھر گئی تھی۔ اب اس کی طبیعت کافی ٹھیک تھی۔ گھر میں داخل ہوئی تو مغرب کی اذانیں ہونے والی تھیں۔ فریش ہونے کے بعد میں کھانا کھانے چلی گئی۔ نماز پڑھنا تو عرصہ ہوا میں نے چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ آخری بار میں نے نماز بوا کے ساتھ ہی پڑھی تھی۔ ان کے جانے کے بعد تو میں نماز پڑھنا بھول ہی گئی تھی۔ کھانا کھا کر باہر آئی تو بابا کہیں جانے کی تیاریوں میں تھے۔ میں اچھے سے جانتی تھی کہ وہ پھر سے 2-3 مہینے تک اپنے کام میں مصروف ہو کر مجھے بالکل بھول جائیں گے۔ ان سے سرسری سا ملنے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں ان سے بہت کم ہی بات کرتی تھی۔ اگر وہ کچھ پوچھ دیتے تو بس ہوں ہاں میں جواب دے دیتی تھی۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدل رہے تھے۔ یہ میری یونیورسٹی کا آخری سال تھا۔ اس دوران ہانیہ کا رشتہ بھی طے ہو گیا۔ پڑھائی کے بعد اس کی شادی تھی جو کہ اس گاؤں میں ہونی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی گاؤں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے بڑی بڑی حویلیوں کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں ان سب کو قریب سے دیکھوں۔ ہانیہ کی شادی کے لیے میں بہت پرجوش تھی۔ بابا تو مجھے اکیلے اتنا دور بھیجنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن پھر میری ضد کے آگے انہیں ہار ماننی پڑی۔ میری اتنی خواہش تھی کہ وہ بھی میرے ساتھ جاتے، لیکن انہوں نے اپنی مصروفیت کی وجہ سے میرے ساتھ جانے سے معذرت کر لی تھی۔ شادی سے 1 ہفتہ پہلے ہی ہم لوگ گاؤں کے لیے نکل چکے تھے۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنا زیادہ سفر نہیں کیا تھا۔ اب کئی گھنٹوں سے ایک ہی جگہ بیٹھ کر میں تھک چکی تھی۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہم لوگ صبح سویرے ہی گاؤں کے لیے نکل چکے تھے۔ پہنچتے پہنچتے بھی ہمیں کافی رات ہو گئی تھی۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی مجھے اپنے پن کا احساس ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی گاڑی ایک خوبصورت سے گھر کے سامنے رکی تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ وہ چھوٹا سا گھر بہت ہی پیارا لگ رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد سب لوگ اپنے کمروں میں آرام کرنے چلے گئے، لیکن ایک میں تھی جسے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ حالانکہ میں اتنا زیادہ تھک چکی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ گھر جاتے ہی میں سو جاؤں گی۔ چاروں طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پورا گاؤں اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا اور اس سرد موسم میں میں کب سے کھڑکی میں کھڑی ہوئی تھی۔ میں نہ جانے وہاں کتنے وقت تک کھڑے اندھیرے میں نہ جانے کیا تلاش کرتی رہی۔ جب نیند سے میری آنکھیں بند ہونے لگی تو میں بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے صبح میری آنکھ بہت دیر سے کھلی تھی۔ باہر آئی تو سارے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں سارے کہاں گئے تھے۔ کچن سے ہانیہ کی امی کی آواز آئی تو میں انہیں کے پاس چلی گئی۔ وہ ہانیہ کی طرح ہی میرا خیال رکھتی تھیں۔ میرے پوچھنے پر پتہ چلا کہ سب لوگ گاؤں گھومنے گئے ہیں۔ مجھے کافی افسوس ہوا کہ میں کیوں اتنی دیر تک سوتی رہی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وہ صبح ہی گھومنے چلے جائیں گے تو میں سوتی ہی نہیں۔ دوپہر کا وقت ہو رہا تھا۔ میں ناشتہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر ہانیہ کی امی کے ساتھ بیٹھی رہی اور پھر باہر چلی گئی۔ وہ گھر بہت ہی خوبصورت تھا۔ گھر کے آگے چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا تھا جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے جب میں بور ہو گئی تو ہانیہ کی امی کے منع کرنے کے باوجود گھومنے کے لیے باہر نکل گئی۔ انہوں نے مجھے بہت بولا کہ یوں اکیلے باہر مت جاؤ، تم پہلی بار یہاں آئی ہو، کہیں گم ہو جاؤ گی۔ ہانیہ لوگوں کو واپس آنے دو، پھر ان کے ساتھ چلی جانا۔ لیکن مجھے گھومنے کی اتنی جلدی تھی کہ میں نے ان کی بات نہیں سنی اور گھر سے باہر نکل گئی۔ باہر نکلتے ساتھ ہی مجھے کافی دور کھیت نظر آ رہے تھے۔ رات میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں کچھ بھی نہیں دیکھ پائی تھی، لیکن اب یہ ساری جگہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں گھومتے گھومتے کافی دور نکل آئی تھی۔ شام ہو رہی تھی۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ مزدور بھی اپنے گھر جا رہے تھے۔ میں خاموشی سے ایک گھنے درخت کے نیچے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی۔ مجھے یہاں بہت ہی سکون مل رہا تھا۔ مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا کہ شام کا وقت ہو رہا ہے اور تھوڑی دیر میں ہی اندھیرا پھیل جائے گا۔ میں نہ جانے کب تک یوں بیٹھی رہتی کہ کسی مرد کی آواز سن کر ڈر گئی۔ آنکھیں کھولی تو چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مجھے احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ میں کتنی دیر تک یہاں پر بیٹھی رہی تھی۔ سامنے نظر اٹھائی تو ایک آدمی کھڑا ہوا تھا۔ مجھے اب احساس ہوا کہ میں سنجان جگہ پر اکیلی بیٹھی تھی۔ اگر میرے ساتھ کچھ غلط ہو جاتا
تو کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی۔ یہ سوچ آتے ہی میں خوف سے کانپ گئی۔ وہ نوجوان ابھی تک مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اپنے حلیے سے وہ کوئی وڈیرا لگ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے وڈیروں کے بارے میں سنی ساری باتیں یاد آنے لگیں کہ وہ کتنے ظالم ہوتے ہیں۔ سردی اور خوف کی وجہ سے میں بہت کانپ رہی تھی۔ گھر سے جلدی نکلنے کے چکر میں اپنی چادر بھی ساتھ لانا بھول گئی تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر وہ پھر بولا، تانیہ، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں اپنی سوچوں میں اتنا گم تھی کہ مجھے احساس بھی نہ ہوا کہ وہ مجھے میرے نام سے پکار رہا ہے۔ چلو اٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آؤں۔ اس کی بات سن کر میں اور ڈر گئی، لیکن میں ساری رات یہاں پر بھی نہیں گزار سکتی تھی۔ مجھے ٹھنڈ سے کانپتا دیکھ کر اس نے اپنی چادر اتار کر مجھے دی۔ اس کی یہ حرکت مجھے ساکت کر گئی تھی۔ میں خاموشی سے اس کے قدم سے قدم ملاتی چلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ مجھے گھر کے پاس چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اندر داخل ہوئی تو سارے پریشانی سے میرا ہی انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ہانیہ بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے گلے لگا لیا۔ یار تم کہاں تھیں؟ میں کتنا پریشان ہو گئی تھی۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں انکل کو کیا جواب دیتی؟ ان سب کی بمشکل تسلی کرانے کے بعد میں کمرے میں آرام کے بہانے چلی گئی۔ میرا دماغ ابھی تک اس نوجوان میں اٹکا ہوا تھا۔ میں نے ابھی تک اس کی چادر پہن رکھی تھی۔ میں دوبارہ سے کھڑکی میں کھڑی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس چادر کو پہن کر مجھے جو تحفظ کا احساس ہوا تھا وہ آج تک کبھی میں نے محسوس نہیں کیا تھا۔ کھانا بھی میں نے غائب دماغی سے کھایا تھا۔ پھر ساری رات میں اسی کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج سے پہلے تو میرے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اگلے دن ہم لوگ سارے پھر سے گھومنے نکل پڑے، لیکن اس دوران ہانیہ نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی اکیلے کہیں نہیں جانے دیا تھا۔ چلتے چلتے ہم کافی دور نکل آئے تھے۔ اچانک میری نظر سامنے اٹھی تو میں حیران رہ گئی۔ سامنے بہت ہی بڑی اور خوبصورت حویلی بنی ہوئی تھی، اور حویلیاں تو ہمیشہ سے ہی میری کمزوری رہی تھیں۔ وہ سفید رنگ کی تھی، چاروں طرف سے اسے پودوں نے گھیرا ہوا تھا۔ پھولوں میں گھری وہ بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ ہانیہ مجھے اس حویلی کے بارے میں بتانے لگی۔ نہ جانے کب تک ہم یوں ہی کھڑے رہتے کہ ایک گاڑی آ کر ہمارے پاس رک گئی۔ اس میں سے اسی نوجوان کو نکلتا دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ یہ حویلی اسی کی تھی۔ یار تم جانتی ہو یہ لوگ باقی لوگوں کی طرح نہیں ہیں۔ ہر وقت یہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتے ہیں، اور غرور نام کی تو ان میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تم جب اس حویلی کی سربراہ سے ملو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ اس عمر میں بھی حویلی میں ان کا حکم ہی چلتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے پہلے یہاں پر کوئی بھی سہولت نہیں تھی، عورتوں اور لڑکیوں کو یہاں پر پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن یہ موسیٰ بھائی کی محنتوں کا نتیجہ ہے جو آج یہاں پر ہر سہولت میسر ہے۔ سب کی مخالفت کے باوجود یہاں پر لڑکیوں کے لیے کالج بھی بنوایا ہے۔ میں جو کل سے ہی اس کے بارے میں سوچے جا رہی تھی، آج ہانیہ کی باتیں سن کر میرے دل میں اس کی عزت اور بڑھ گئی تھی۔ شادی کی تقریبات شروع ہوئی تو ہانیہ کا گھر سے نکلنا بند ہو گیا تھا۔ میں بھی سارا دن اسی کے ساتھ ہوتی تھی۔ شادی کے ہنگامے ختم ہوئے تو میں شہر کے لیے نکل پڑی۔ وہاں پر میں نے 2 ہفتے گزارے تھے، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ساری زندگی وہیں پر ہی رہی ہوں۔ گھر آئی تو بابا بھی آ گئے تھے۔ ان سے ملنے کے بعد میں کمرے میں آرام کے بہانے چلی گئی۔ میں سارا وقت اسی وڈیرے کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ اس کی چادر ابھی تک میرے پاس ہی تھی۔ میں نے اسے واپس نہیں کی تھی، نہ ہی اس نے مجھ سے مانگی تھی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ ہانیہ کی شادی کے بعد میرا سارا دن گھر پر ہی گزرتا تھا۔ اس سے میری اکثر فون پر بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ گھر میں اکیلے رہ کر میں اب چڑچڑی ہو رہی تھی۔ بابا تو ویسے بھی اپنے کاموں میں مصروف ہوتے تھے۔ کبھی کبھی تنگ آ کر میں ہانیہ کی امی کے پاس چلی جاتی تھی۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ہانیہ کی شادی کو 1 سال کا عرصہ ہو گیا تھا۔ اس دوران میری اس سے ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ پچھلے ہفتے ہی اس کی بیٹی ہوئی تھی۔ اب ابا کے منع کرنے کے باوجود میں اسے ملنے جا رہی تھی۔ میری ضد دیکھ کر وہ مجھے خود ہی اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ یہ میرے لیے کسی حیرت سے کم نہیں تھا۔ آج سے پہلے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ تو کبھی میرے اسکول بھی نہیں گئے تھے۔
لیکن میں دل میں خوش تھی کہ چلو انہیں میرا احساس تو ہوا۔ ہمارا سفر کافی خوشگوار گزرا تھا۔ اس بار ہانیہ کے گھر رکنے کے بجائے ہم لوگ ہوٹل میں رکے تھے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میں بابا کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ وہاں پر پہلے ہی کافی مہمان آئے ہوئے تھے۔ میں تو سیدھا اس کے پاس ہی چلی گئی تھی، جبکہ بابا باہر ہی مہمان خانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں کافی دیر تک ہانیہ کے ساتھ باتوں میں مصروف رہی۔ پھر بابا کے بار بار بلانے پر میں بامشکل جانے کے لیے راضی ہوئی۔ باہر نکلی تو وہ کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ میں خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد بابا بھی آ گئے تھے۔ اگلے ہی دن ہم لوگ واپس اپنے گھر آ گئے تھے۔ کچھ دنوں بعد ہی بابا نے میرے اوپر ایک دھماکہ کیا۔ انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ اگلے ہی مہینے میری شادی تھی۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ ابھی تو مجھے احساس ہوا تھا کہ میں موسیٰ سے محبت کرتی، اور اب اچانک بابا نے مجھ سے پوچھے بغیر میری شادی طے کر دی تھی۔ اپنی محبت کو دل میں دفنا کر میں اپنی شادی کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ میں اچھے سے جانتی تھی کہ اسے تو میں یاد بھی نہیں ہوں گی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ ہانیہ بھی آ گئی تھی۔ میں سارا دن کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ مجھے اتنا بیزار دیکھ کر وہ بار بار مجھ سے پوچھتی تھی کہ کیا بات ہے، لیکن میں نے اپنے دل کا راز اسے بھی نہیں بتایا تھا۔ اصل دھماکہ تو تب ہوا جب میں نے نکاح کے وقت موسیٰ کا نام سنا۔ شاید میرے کان بج رہے تھے، لیکن میری یہ غلط فہمی جلد دور ہو گئی تھی جب میں نے اس کی آواز سنی۔ کیا ایسے بھی ہوتا ہے کہ بن کہے آپ کو اپنی محبت مل جائے؟ بابا نے رخصت کرتے وقت مجھے سینے سے لگا کر ڈھیر ساری نصیحتیں کی تھیں۔ گاڑی حویلی کے اندر داخل ہوئی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ جتنی باہر سے خوبصورت دکھتی تھی، اس سے کئی گنا زیادہ اندر سے خوبصورت تھی۔ مجھے لا کر اندر لاؤنج میں بٹھا دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی مہمان چلے گئے تھے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد وہ مجھے اپنے گھر والوں سے ملوانے لگا۔ اس کی بات سن کر تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ میں نے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھی بوڑھی عورت کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ میری ماں سے بہت ہی زیادہ ملتی تھی۔ ان کا چہرہ کافی پرنور تھا، لیکن یہ حقیقت تسلیم کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میں ساری زندگی رشتوں کو ترستی رہی تھی، لیکن وہ مجھے اس وقت مل رہے تھے جب مجھے ان کی ضرورت نہیں تھی۔ میری نانی کافی دیر تک امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتی رہی تھیں، لیکن مجھ میں حوصلہ نہیں تھا کہ میں انہیں معاف کر دیتی۔ اس کے بعد میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس دن کے بعد سے میں نے کسی سے بھی بات نہیں کی تھی۔ ہانیہ اکثر مجھے فون کر کے سمجھاتی رہتی تھی، لیکن میں کچھ سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ گھر میں میری نانی کے علاوہ صرف موسیٰ اور نادیہ ہی ہوتے تھے۔ میرے ماموں مامی کا انتقال کافی عرصے پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ہو گیا تھا۔ نانی نے ہی اکیلے ان دونوں کو پالا تھا۔ یہ سب باتیں مجھے نادیہ نے بتائی تھیں۔ خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی تو دیکھا نادیہ کہیں نہیں تھی۔ نہ جانے وہ کب اٹھ کر گئی تھی۔ کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا تو دیکھا سامنے موسیٰ بیٹھا، نہ جانے کب سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج تقریباً 1 مہینے بعد میرا اس سے سامنا ہوا تھا۔ وہ آج بھی اسی دن والے حلیے میں تھا جب میں پہلی بار اس سے ملی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی نادیہ نے مجھے بلایا تو میں اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھابھی آ جائیں، آپ کو نانی بلا رہی ہیں۔ نہ جانے کیا سوچ کر میں ان سے ملنے پر راضی ہو گئی تھی۔ شاید میں اب خود سے لڑ کر تھک چکی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بے چینی سے میرا ہی انتظار کر رہی تھیں۔ نادیہ مجھے ان کے پاس چھوڑ کر واپس چلی گئی تھی۔ میں غور سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی بیمار دکھ رہی تھیں۔ مجھے افسوس ہوا کہ مجھے ان سے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ جو بھی تھا وہ سب ماضی کی باتیں تھیں۔ اگر میں نے اپنی ماں کو کھویا تھا تو انہوں نے بھی اپنی بیٹی اور بیٹے کو کھویا تھا۔ میں کافی دیر تک بیٹھی ان سے باتیں کرتی رہی تھی۔ وہ مجھے میری ماں کے بچپن کے قصے سنا رہی تھیں۔ مجھے ان سے اپنی ماں کی خوشبو آ رہی تھی۔ ہم دونوں نہ جانے کتنے وقت تک بیٹھے باتیں کرتے رہے تھے۔ ہم دونوں باتوں میں اتنا مگن تھے کہ ہمیں احساس ہی نہ ہوا کہ شام ہو گئی ہے۔ شام کے وقت نادیہ کمرے میں داخل ہوئی اور ہمیں یوں باتوں میں مصروف دیکھ کر شرارت سے بولی، دادی آپ تو اپنی نواسی کے آنے کے بعد ہمیں بھول ہی گئی ہیں۔ ہماری تو اب کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔
کیوں بھائی، میں صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ اب وہ دونوں بہن بھائی مل کر مجھے خوب تنگ کر رہے تھے، جبکہ نانی ان دونوں کو پیار سے ڈانٹ رہی تھیں۔ ملازمہ نے کھانا لگنے کی اطلاع دی تو سب کھانا کھانے چلے گئے۔ آج اس گھر میں پہلی بار ہم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ میں جو اتنے دنوں سے بے چین تھی، آج خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں شکرانے کے نفل ادا کرنے چلی گئی۔ یہ اللہ کا کرم تھا جو اس نے مجھے کوئی بھی غلط فیصلہ کرنے سے روکا تھا، ورنہ میں اپنی نادانیوں میں نہ جانے کتنا بڑا نقصان کر لیتی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 3 ماہ ہو گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے میں اپنا زیادہ وقت نانی کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ نادیہ تو 1 ہفتے بعد ہی واپس چلی گئی تھی۔ اب تو میری ماہم سے بھی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ موسیٰ میرا بہت ہی خیال رکھتا تھا۔ میں اللہ کی بہت ہی شکر گزار تھی جس نے مجھے موسیٰ جیسا ہمسفر نوازا تھا۔ یقیناً اتنا اچھا ہمسفر ملنا ہر کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ میں صبح سے ہی کاموں میں مصروف تھی۔ آج اتنے وقت بعد بابا مجھ سے ملنے آ رہے تھے۔ نانی مجھے بار بار منع کر رہی تھی کہ اتنا خود کو مت تھکاؤ، لیکن میں آج اپنے ہاتھوں سے ہی سب کچھ بنانا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ پہنچ گئے تھے۔ میں کافی دیر تک ان کے ساتھ بیٹھی رہی تھی۔ بابا کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میری نانی کے بارے میں پہلے سے ہی سب کچھ جانتے تھے، لیکن میں جانتی تھی انہوں نے میرے بھلے کے لیے ہی مجھے حقیقت نہیں بتائی تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے۔ میرا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی، جبکہ اس دوران نادیہ کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ وہ شہر میں ہی ہوتی تھی۔ نادیہ سے اکثر میری ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ میری زندگی بہت پرسکون گزر رہی تھی۔ میں اپنا زیادہ وقت نانی کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس عمر میں انہیں اکیلے پن کا احساس ہو۔ بیماری کی وجہ سے اب ان کا زیادہ وقت میرے کمرے میں ہی گزرتا تھا۔ بابا بھی اکثر مجھ سے ملنے آتے رہتے تھے۔ اب تو وہ بالکل ہی اکیلے پڑ گئے تھے۔ میں اکثر ہی ان سے کہتی تھی کہ وہ میرے ساتھ آ کر رہ لیں، لیکن وہ میری بات نہیں مانتے تھے۔ عیسیٰ اور عنایہ اب اسکول جانا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے شروع سے ہی ان کی تربیت کا بہت خیال رکھا تھا۔ میری زندگی موسیٰ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت گزر رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا اللہ سے تعلق اور مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی خوشیوں میں اس ذات کو بھول جاؤں جس نے مجھے یہ سب عطا کی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔